السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1006، سورۃ السجدہ، آیت نمبر 2 تا 4، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الف لام میم، تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارنا، لا ریبہ، نہیں کوئی شک، فیہ، اس میں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام، کیا، یقولون، وہ کہتے ہیں، افتراہ، اس نے خود گھڑ لیا ہے اسے، بلکہ ہوا وہ، الحق، حق ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، قومن، ان لوگوں کو، ما اتاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبلی کا، آپ سے پہلے، لعلہم، شاید کہ وہ یہتدون، راہ پائیں۔ اللہ، اللہ، الذی، وہ ذات ہے جس نے، خالق کا پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما، اور ہر چیز کو جو بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم، پھر، استوا، وہ مستوی ہو گیا، علی العرش، عرش پر، ما، نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، من دونہ، اس کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، افلا تتذکرون، کیا پھر نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ السجدہ سے آج کے سبق کی اس سورت کی ابتدائی آیات بینات۔ سورۃ السجدہ وہ سورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں اس سورت مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 891۔
فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعۃ فی صلاۃ الفجر، جمعے کے دن نماز فجر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ السجدہ پڑھتے، پہلی رکعت کے اندر سورۃ سجدہ کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی باتوں کا بیان فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بروز جمعہ نماز فجر میں اس سورت مبارکہ کو پڑھنا اس کی خاص اہمیت کو بتاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، ایسے بیانات موجود ہیں کہ ہفتے میں ایک بار ان تمام چیزوں کا ذہن نشین ہونا ضروری ہے۔ ویسے تو اللہ کا پورا قرآن نصیحت بھرا ہے، ہدایت بھرا ہے، ثواب سے بھرا ہوا ہے۔ ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب قرآن مجید، اس کا نازل کرنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین، یہ پروردگار کی طرف سے ہے، یعنی یہ بات بالکل لا ریب بات ہے، ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر یہ بات ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے اور پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو یہ جملہ کہہ کر اللہ رب الرحمن نے ان لوگوں کا رد کر دیا جنہوں نے کہا کہ یہ شیطان کا اور جنات کا اور ابلیس کا اور اس طرح کے لوگوں کا کلام ہے، یا کہ نبی پاک علیہ السلام کا خود گڑا ہوا کلام ہے، یا کسی شاعر کی شاعری ہے، یا نعوذ باللہ کسی دیوانے کا دیوانہ پن ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، نہ شاعر کی شاعری ہے، نہ جنات کا کلام ہے، نہ خود سے گڑا گیا ہے۔ اور اگر کسی کو اس بات میں شک ہو کہ یہ شاعری ہے یا جنات کا کلام ہے یا شیاطین کی باتیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم بھی اس کی مثل جو ہے وہ ایک سورت لے آؤ۔ ہاں جی، تم بھی اس کی مثل ایک سورت یا ایک آیت یا 10 سورتیں بنا کر لے کر آؤ۔ جنات کو چلا کشی کر کے اپنے قبضے میں کر لو، شاعر کی شاعری تم جانتے ہو، شعراء کی کمی تمہارے پاس نہیں ہے، تو اگر یہ خود سے بنایا گیا ہے تو پھر تم بھی اس طرح کا کوئی گھڑ کر خود سے تیار کر کے لے آؤ۔ تو یہ کلام قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یا یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گڑھ لیا، نہیں، بلکہ وہ تیرے رب کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ پاک پروردگار کی طرف سے اور اللہ کا کلام ہے۔ اور اس قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ اس قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر لوگوں کو ڈرائے، اور ایسے لوگوں کو ڈرائے کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، شاعر کی شاعری ہو یا دیوانے کا دیوانہ پن ہو یا جنات کا کلام ہو، اس کا مقصد لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہوتا، جیسے شاعر کی شاعری مزے لینے اور چسکے لینے کے لیے ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کا مقصد مزہ اور چسکا لینا نہیں، بلکہ لوگوں کو ڈرانا ہے۔ کس بات سے؟ کہ اللہ اکیلے کی عبادت کرو، اللہ اکیلے کی عبادت کرو، اللہ اکیلے کو پوجو، اور اس کے ماں سوا جو باطل معبود بنا رکھے انہیں چھوڑ دو۔ نہیں تو اللہ رب العالمین نے کافروں اور مشرکوں کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں آیا۔ ہاں جی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بے شمار پیغمبروں کی بعثت ہو چکی تھی، مگر خاص ان لوگوں میں آپ سے پہلے کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آیا۔
بعض مفسرین نے لکھا کہ جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی پاک علیہ السلام کے بیچ میں 2000 یا 2500 کا عرصہ ہے، مگر ایسی بات کسی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے، اور تاکہ یہ لوگ راہ پا جائیں، ہدایت پا جائیں، آپ ان کو ڈرائیں اس امید پر کہ یہ ہدایت پر آ جائیں اور یہ ہدایت کو اور اللہ کی توحید کو اختیار کر لیں۔ جی یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا مقصد۔ اور فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے بیچ کی چیزوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا، یعنی یہ کہہ کر اللہ نے لات اور منات، عزا اور یغوث اور بیت اللہ میں موجود سینکڑوں بتوں کے معبود ہونے کی نفی کر دی۔ وہ معبود نہیں ہیں جن کو تم یا تمہارے باپ دادا پوجتے چلے آ رہے ہو، معبود برحق تو وہ خالق ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور کائنات میں موجود چیزوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ کافر اور مشرک بھی جانتے تھے، بتوں کے پجاری، مردوں اور قبروں کے پجاری، بزرگوں اور مرے ہوئے لوگوں کے پجاری یہ بات جانتے تھے کہ ہمارے یہ معبود خود پیدا کردہ ہیں، ہمارے ہاتھوں کی تخلیق ہیں، یہ کچھ بھی پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جب خالق اللہ ہے تو معبود بھی اللہ ہے، جب خالق اللہ ہے تو رازق بھی اللہ ہے، جب خالق اللہ ہے تو مسجود بھی اللہ ہی ہے، جب خالق اللہ ہے تو معبود بھی اللہ ہے۔ اللہ ہی نے کائنات کو پیدا فرمایا، تو جب اللہ ہی پیدا فرمانے والا ہے، عبادت کے لائق بھی وہ، اور جنہیں تم نے معبود بنا رکھا انہوں نے کیا خاک کچھ پیدا کرنا تھا کہ وہ تو خود سے پیدا کیے ہوئے، وہ خود پیدا کیے ہوئے تھے، وہ چاہے مٹی اور پتھر کے بت ہوں، وہ درخت ہوں یا سورج ہو اور یہ چاند ہو، وہ چاہے ود ہو، سوا ہو، یغوث ہو، یعوق ہو یا نصر ہو، یعنی انسان ہو یا جمادات ہوں، انسان ہوں یا پتھر ہوں، یہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کہاں سے کائنات کو پیدا کرنا ہے۔ اور کافر اور مشرک مکہ کے مشرکین یہ مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، جب خالق اللہ ہے تو معبود بھی اللہ ہے، خالق اللہ ہے تو مسجود بھی اللہ ہے، خالق اللہ ہے تو رازق بھی اللہ ہی ہے۔ اور فرمایا کہ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب 6 دنوں سے کون سے دن مراد ہیں؟ آیا یہ ہمارے 6 دن یا سورج اور چاند کے پہلے سے جو دن تھے وہ دن مراد ہیں؟ اگر یہاں سورج اور چاند کے پیدا ہونے کے بعد کے دن مراد لیے جائیں تو 1 ہفتے سے کم میں اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اگر اس سورج اور چاند کے پہلے ان کے پیدا کرنے سے اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے کے دن مراد لیے جائیں تو ان دنوں کی گنتی اور ان کا حجم اور ان کا چھوٹا یا بڑا ہونا وہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ بہرحال اللہ نے 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر بلند ہوا۔ اللہ کا عرش کہاں ہے؟ اللہ کا عرش فوق 7 سماوات، 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ مطیع البلخی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں شرح عقیدہ طحاویہ میں اللہ کے عرش کے متعلق، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اور بتایا کہ اللہ کا عرش 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور وہ پروردگار اپنے عرش پر بلند ہوا، اور جس نے اللہ کے عرش کو 7 آسمانوں سے اوپر نہ مانا اور اللہ کو عرش پر بلند نہ مانا فقد کفر۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ کہ ایسا بندہ کافر ہے، اور یہی فتویٰ اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کا ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا مستوی ہونا، بلند ہونا معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش پر بلند ہوا، اور اللہ کے سوا
کوئی دوست نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی سفارشی کرنے والا نہیں ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی جنہیں تم نے دوست بنا رکھا، قیامت کے دن میں سفارشی کرنے والا اور سفارش کرنے والا سمجھ رکھا ہے، وہ قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں ہوں گے، بلکہ دنیا کے دوست قیامت کے دن میں ایک دوسرے سے بے پرواہ ہو چکے ہوں گے اور ایک دوسرے سے منہ موڑ چکے ہوں گے۔ ہاں، اہل ایمان کی دوستی وہ ایمان اور توحید کی بنیاد پر دنیا کے اندر بھی حقیقی دوستی ہے، اور آخرت کے اندر بھی یہ ہوگا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ وہ جب اپنے ساتھ کے مومن اور موحد توحیدی بندوں کو نہیں دیکھیں گے اپنے ساتھ اور نہیں پائیں گے اپنے ساتھ، تو اللہ ہی کی اجازت سے وہ اپنے مومن اور موحد دوستوں اور ساتھیوں کی شفاعت اور سفارش کریں گے اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ تو یہ جو بت اور یہ جو مردے اور یہ جو درخت اور چاند، سورج اور چاند، انہوں نے غیر اللہ کو اپنا دوست بنا رکھا اور اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے لیے انہوں نے انہیں اپنا سفارشی بنا رکھا، یہ کہہ کر کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ان کی دوستیاں ختم ہو جائیں گی اور ان کی سفارشیں اور ان کے یہ جھوٹے معبود وہ ختم ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن کوئی ان کافروں اور مشرکوں کے کام میں آنے والا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔